صرف نبی علیہ السلام کی طرف جس چیز کی بھی نسبت ہو انسان ان سے محبت رکھے، یہ ایمان میں سے ہے۔ اور لیکن اتنے محبت کے باوجود ہم پھر ماتم کیوں نہیں کرتے، ہم پھر غم کیوں نہیں مناتے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام، انہیں اتنے مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، پھر ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن کریم کی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیز تمہیں نبی دے دے اسے تم لازم پکڑ لو، اس پر عمل کرو، اور جس بات سے تمہیں نبی منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے حسینیت، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت بھی نبی سے مشابہ، چلنا پھرنا بھی نبی سے مشابہ، اٹھنا بیٹھنا بھی نبی سے مشابہ، ہر عمل کے اندر نبی کے مشابہت اختیار کرنے والے، نبی نے جس پر عمل کیا، نبی نے جیسے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارنے والے تھے۔ قرآن نے اصول بتا دیا، جو چیز نبی تمہیں دے اس پر عمل کرو، جس سے نبی تمہیں روکے اس سے تم رک جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، کہ جو لوگ غم کے اندر، مصیبت کے اندر اپنے چہروں کو مارے اور پھر اپنے گریبانوں کو چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح بیان کر کے واقعات بیان کر کے روئے، فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جو غم کی حالت میں ایسا کرے، اپنے گریبانوں کو چاک کر دے، اپنے چہروں کو مارے اور زمانہ جاہلیت کی طرح وہی دن مناتے رہیں اور وہی واقعات سناتے رہیں، خود بھی روئیں، لوگوں کو بھی رلائیں، فرمایا لیس منا، نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا، فرمایا لیس منا، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو نوحہ کرنے والے ہیں اور جو نوحہ کو سننے والے ہیں، اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینوں کے اندر جو روافظ کے اندر بدعات ہے، جو روافظ آہ و بکا میں مبتلا ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر مسلمانوں کے شایع شان نہیں کہ وہ ان دنوں کے اندر روئے، آہ و بکا کرے۔ اگر مسلمانوں کے لیے آہ و بکا کرنا جائز ہوتا کسی کے وفات پر تو نبی سے بڑی ہستی کوئی نہیں تھی، کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ہم وہ دن 12 ربیع الاول کا دن یوم وفات کا مناتے، پھر آہ و بکا اس دن کرتے۔ تو فرمایا اس دن سے بڑا صدمے والا دن کوئی نہیں تھا جس دن نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر نبی علیہ السلام ہمیں مصیبت کے وقت صبر کی تلقین نہ فرماتے اور رونے سے منع نہ فرماتے تو آپ کی وفات پر ہم اتنا روتے کہ بدن کی رطوبت ہماری خشک ہو جاتی۔ اس لیے کہ نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے غموں میں انسان روئے، نبی کا طریقہ وہ ہے جو قرآن نے بتایا۔ کیا بتایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ کوئی بھی مصیبت تم پر آ جائے، جانی مصیبت، مالی مصیبت، قحط، کوئی بھی مصیبت آ جائے اس پر انسان صبر کرے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ تو انسان یہ نبی کا طریقہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت صبر کرے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو مقام دیا تھا وہ شہادت کا مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ شہادت
یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی۔ پھر غزوہ خیبر کے اندر ایک یہودی خاتون نے آپ کو کھانے میں زہر کھلایا تھا، پھر وفات سے چند لمحے قبل آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ میں اب بھی وہ زہر کے اثرات اب بھی وہ محسوس کر رہا ہوں جو مجھے غزوہ خیبر میں اس یہودی عورت نے کھلایا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو دی موت دی تو زہر سے جو آدمی مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ تو شہادت تو ایک مقام ہے، ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر صحابی کی یہ تمنا تھی، اللہ ہمیں یہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مقام عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، واجعل موتی ببلد حبیبک، اور مجھے اپنے حبیب کے شہر کی موت عطا فرما۔ اللہ نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی، ان کو بھی اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اور پھر شہادت کی موت کے ساتھ ساتھ نبی کے شہر میں ان کی شہادت ہوئی، اللہ نے ان کو بھی یہ مقام عطا فرمایا۔ تو شہادت بہت بڑا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے صحابہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کی اجازت ہوتی تو پھر سارے صحابہ جتنے بھی شہید ہوئے سب پر پھر ماتم کی شریعت میں اجازت ہوتی، اور پھر ہمارا کوئی دن بھی ماتم کے بغیر گزرتا ہی نہیں، اس لیے کہ ہر دن کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی بزرگ شہید ہوئے ہیں۔ تو نبی کی وفات کا دن پھر ہم شہادت کا دن اس دن ماتم کرتے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن ہم نوحے کرتے، اس دن ہم ماتم کرتے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن ہم غم مناتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہیں ایسے بے دردی سے شہید کیا گیا، ایسے بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے ناک کو کاٹا گیا، ان کے کان کاٹے گئے، ان کا مسلح بنایا گیا، ان کے سینے کو چاک کیا گیا، ہندہ نامی خاتون نے ان کے کلیجے کو چبایا۔ نبی علیہ السلام کتنے صبر والے تھے، رحم کرنے والے تھے، رحمت للعالمین تھے۔ اپنے چچا کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، فرماتے ہیں اگلے سال اگر میں ان پر مجھے قابو آیا تو میں ان کے 70 کافروں کا یہی حشر کروں گا۔ اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اے نبی اگر بدلہ لینا چاہتے ہو اتنے برابری کا لے سکتے ہو جتنا انہوں نے کیا، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کر لوگے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا میں صبر کرنے والوں میں سے ہوتا ہوں۔ کسی کافر کے ساتھ پھر یہ نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے ایسے رحم کرنے والے تھے، کسی کافر کو نبی نے شہید نہیں کیا، ایسے رحم کرنے والے نبی تھے۔ اگر یوم وفات منانا ہوتا، اگر غم منانا ہوتا تو نبی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن اسی طریقے مجلس کرتے، اسی طرح صحابہ کو پھر حکم دیتے، لیکن نبی نے یہ درس نہیں دیا، نبی نے صبر کا درس دیا۔ اور پھر جو شہادت کا مرتبہ ہوتا ہے
ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر بار بار پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا جن کا ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انعام یافتہ لوگ وہ ہے علیہم من النبیین، جو انبیاء ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہے، والصدیقین جو صدیق ہے سچ بولنے والے ہیں یہ انعام یافتہ ہے، والشہداء شہداء یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یعنی شہادت کا مرتبہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جب کسی کو انعام ملتا ہے انعام پر رویا نہیں جاتا، انعام پر انسان خوش ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے انعام دیا تھا، شہادت کے مرتبے سے اللہ نے نوازا تھا، تو قرآن نے فرمایا شہید ہونا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کسی کو انعام ملتا ہے تو اس پر پھر رویا نہیں جاتا، مومن پھر روتا نہیں ہے، بلکہ شہادت تو مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور پھر شہید کا مرتبہ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کو 7 انعامات سے نوازتے ہیں۔ شہادت مرتبہ ہے، اس پر ماتم نہیں کیا جاتا، اس پر رویا نہیں جاتا، یہ تو شہادت فخر ہے۔ اللہ جن کے اولادوں میں شہید لے آئے، اپنے لیے انسان شہادت کی دعائیں کرے، انبیاء کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، یہ شہادت کی دعائیں اپنے دعاؤں میں لازم کر لے، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی موت عطا فرما۔ شہید کو اللہ تبارک و تعالی 7 انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اتنا بڑا انعام۔ اور دوسرا انعام شہید کا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا مکان اس کو دکھا دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام شہید کا کہ 72 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا انعام شہید کا کہ اسے ایک وقار کا تاج پہنایا جاتا ہے، اس تاج کی ایک موتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا میں جو کچھ ہے اس تاج کی ایک ایک موتی اس سے بہتر ہے۔ اور پھر 5واں انعام عذاب قبر سے اللہ شہید کو محفوظ رکھتے ہیں۔ 6واں انعام ایمان کے زیور سے شہید کو اللہ آراستہ کر دیتے ہیں۔ اور 7واں انعام کہ وہ اپنے 70 گناہگار رشتہ داروں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ حافظ قرآن 10 کی کرتا ہے، شہید 70 کی کرے گا، 70 اپنے رشتہ داروں کی سفارش کرے گا جو گناہگار ہوں گے۔ یہ شہید کا مرتبہ، یہ شہادت کا مرتبہ ہے۔ تو شہید زندہ ہوتا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم مت گمان کرو ان کو جو اللہ کے راستے میں مارے جائے، شہید کیے جائے، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، تم اسے مردہ خیال مت کرو، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو شہید جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت کے مرتبے سے نوازا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر ایک دوسری غلطی اس سے بھی بچیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ اکثر علیہ السلام کا لفظ، اور خصوصی طور پہ سادہ لوہ مسلمان کوئی بھی بات خصوصی طور پہ سوشل میڈیا کے اندر اگر آتی ہے نسبت ہوتی ہے حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ علیہ السلام
یہ جو الفاظ ہے صحابہ کے لیے جو اصطلاحات الفاظ استعمال ہوتے ہیں، علیہ السلام کا لفظ لفظی اعتبار سے عام آدمی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی ان پر سلام سلامتی ہو، جیسے السلام علیکم کے معنی میں ہے، لیکن بعض الفاظ بعض شخصیات کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ خاص ہے۔ یہ الفاظ علیہ السلام کا لفظ انبیاء کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے لیے ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ خاص ہے، اور صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ اصطلاحات صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کرے، اور اسی طریقے سے امام کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ امام کا لفظ لفظی معنی کے اعتبار سے استعمال کر سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، لیکن امام کا لفظ اس نظریے سے استعمال کرنا کہ امام معصوم ہوتے ہیں جیسے انبیاء معصوم، تو پھر یہ غلط ہے، پھر امام کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے۔ اس لیے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کریں، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کریں۔ ایسی چیز، ایسی پوسٹیں اگر آئیں جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہو تو اس میں پھر احتیاط کرے، وہ اہل سنت کی طرف سے ایسی پوسٹیں نہیں ہوتی، اور پھر ان باتوں کو اس طرح پھیلانے سے بھی گریز کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔